رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایا حمد و ثنا، اس کی تعریف، اس کی تحمید، اس کی توحید کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام ہو رحمت عالم نبی مکرم رسول معظم شاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا تو ان کو مختلف حیثیات سے نوازا کہ اس معاشرے کے اندر ان کی عزت ہو، توقیر ہو، تعظیم ہو، ان کی حرمت ہو۔ یہ اس لیے تھا کہ اگر معاشرے کے اندر ان کی توقیر اور عزت نہیں ہوگی تو ان کی بات کی بھی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو زمین پہ پھیلانے کے لیے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے دفاع کا کام اللہ تعالیٰ نے خود لیا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو پیغمبروں کا استہزاء، تحقیر، توہین، اہانت یا کوئی بھی پہلو ایسا اختیار کیا جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ پوری قوم ہی کو جو مخالف ہوتی تھی غرق کر دیتا تھا، زلزلے میں انہیں ہلاک کر دیا جاتا تھا۔ تو یہ سلسلہ شروع سے جاری و ساری ہے۔ جو اللہ کے دین کے دشمن، جو اللہ کے دشمن، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر جنہیں اللہ نے مبعوث فرمایا ان کو معاشرے کے اندر عزت ملے، کیونکہ وہ دراصل اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ تو اللہ کے دین کو سر بلند کرنے والی ہستی وہ پیغمبر ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ان پہ حملہ ایسا کیا جائے تاکہ ہمارا جو حسد ہے، ہمارا جو بغض ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کا اظہار ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ استہزاء کیا جاتا رہا۔ وہ تو سریعام کہا کرتے تھے کہ ہم نصیحت کرنے والوں کو نہیں پسند کرتے، نصیحت کرنے والے اچھے نہیں لگتے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ مجھ پہ کوئی ایسی پابندی لگ رہی ہے، میری آزادی سلب ہو رہی ہے اور مجھے کسی حکم کے اندر پابند کیا جا رہا ہے، تو انسان اس کو بنیادی طور پہ پسند نہیں کرتا۔ لیکن مسلمانی اسی کا نام ہے کہ ہم اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہت پہ قربان کر دیں، اپنی خواہشات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ قربان کر دیں۔ یہ مسلمانی ہے۔ تو جو مسلمان ہے وہ تو اس طرف نہیں جاتا، لیکن جو کفار ہیں وہ چونکہ اللہ کے دشمن، اللہ کے رسولوں کے دشمن، اس وجہ سے وہ ایسے کام، ایسے کرتوت، ایسی جسارتیں کرتے رہتے ہیں جس سے امت مسلمہ کا دل بھی دکھتا ہے، اور ان کے حصے کی جو شقاوت اور بدبختی لکھی ہوئی ہے وہ بھی وہ لیتے رہتے ہیں۔ وقتاً فوقتاً ان کی ایسی کارگزاری اور ایسی صورتحال طاری رہتی ہے۔ آپ دیکھ لیں ایک تسلسل ہے، وہ رکا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، آپ کے دور سے پہلے، اور یہ بھی جو دور چل رہا ہے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہی ہے، آپ ہی اس دور کے پیغمبر ہیں، تو آخر تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ آپ اگر تاریخ سے آشنا ہیں
تو آپ کسی بھی دور کے واقعات اٹھا کے دیکھیے، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت کرنے والے لوگ، پہلے انبیاء کی اعانت کرنے والے لوگ ملیں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے دور میں بھی یہ کام عروج پہ تھا، وہ 8ویں صدی ہجری کے عالم تھے، تو انہوں نے کتاب بھی لکھی الصارم المسلول علی شاتم الرسول، کہ سونتی ہوئی تلوار اس کے خلاف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ انہوں نے کتاب لکھی، اس میں بہت سے واقعات اور دلائل اور استنباطات انہوں نے بیان کیے۔ اس کا مطلب ہے اس دور میں انہوں نے ضرورت محسوس کی اس بات کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں مولانا مودودی، ان کے دور میں ایک پوپ تھا کیتھولک چرچ کا، اس نے باقاعدہ یہ اعلان کیا کہ ہم جو مسلمانوں کے درمیان اور عیسائیوں کے درمیان کوئی کشاکش ہے اس کو ہم دور کرتے ہیں، تو 1968 یکم جنوری کو ہم امن کے طور پہ منائیں گے۔ تو مولانا ابو العلا مودودی نے اس کو یہ اعلان لکھا تھا، ان کے خطبات کے اندر یہ موجود ہے۔ انہوں نے لکھا تھا اس پوپ کے نام کہ دراصل وہ تحریریں، وہ تقریریں جو عیسائی اہل علم نے کہی ہیں، لکھی ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہمارا کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ یہ جو اب ہندوؤں نے یہ بات کہی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ ایک حملہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا تھا، اور پھر رخصتی جو ہے وہ 9 سال کی عمر میں، تو اس کو انہوں نے ایک اور زاویے سے بیان کیا ہے جس سے اہانت کا پہلو بالکل نمایاں ہے۔ اگر یہ ان کی پہلی جسارت ہوتی ہندوؤں کی طرف سے یا دیگر جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ پہلی بات ہوتی تو ہم کہتے کہ یہ اتفاقاً ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک تسلسل ہے۔ اور ایک دانتے شاعر گزرا ہے، اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت میں بات کی، حالانکہ ان کی کیا غرض ہے اور کیا، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ کی عظمت اور آپ کی رفعت پر اللہ تعالیٰ نے دشمنان دین کو بھی یہ توفیق بخشی کہ انہوں نے آپ کے حوالے سے لکھا ہے۔ میرے پردادا جان، ان کا نام تھا مولانا عبد المجید سہدروی، مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ ان کے وہ داماد تھے، تو انہوں نے کتاب لکھی ہے، وہ اب تو خیر آؤٹ آف پرنٹ ہے، تو انہوں نے لکھا تھا ہندو شعراء کا نعتیہ کلام، یعنی ہندوؤں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ نعتیہ کلام لکھا ہے، انہوں نے وہ جمع کیا تھا۔ اس میں میں نے بھی شعر کوئی پڑھے تھے، اب دیر ہو گئی ہے تو، لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف بیان کی ہے۔ سکھ ازم کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ باقی جو آسمانی کتابیں ان میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور رفعت تو چمک رہی ہے، حالانکہ انہوں نے تحریف کی، اس کے باوجود موجود ہے۔ پھر ان کے جو مستشرقین ہیں وہ آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور رفعت کو تسلیم کرتے آ رہے ہیں۔ جو بھی متعصب نہیں ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، آپ کی حکمت، جو آپ نے پالیسی اختیار کی، جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری سے وہ انقلاب بپا کیا انسانیت کے اندر کہ اس سے پہلے انسانیت ہر چیز سے ناآشنا تھی، تو وہ اس انقلاب کو وہ ماننے پر مجبور ہیں۔ تو یہ تو بہت کم لوگ ہیں جو ایسی جسارتیں کرتے ہیں، زیادہ غیر مسلم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھ گئے کہ یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، اور قرآن مجید کی بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ تسلی دی تھی کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ غم نہ کریں جو یہ باتیں کہتے ہیں، آپ فکر مند نہ ہوں جو یہ آپ پہ اعتراضات کرتے ہیں، یہ تو اس سے پہلے بھی ایسا کرتے آئے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ سے پہلے کے جو ادوار تھے ان میں ایک فرق تھا۔ وہ فرق کیا تھا؟ پہلے جو انبیاء کے گستاخ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹایا خود، یعنی سیلاب بھیج دیا اور زلزلہ بھیجا،
اور اسی طرح دیگر جو مشکلات ہیں ان میں ان کو گھیر کے ختم کیا۔ وحاق بالذین ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز نے ان کو گھیرا جس کو وہ مذاق کیا کرتے تھے، یعنی اس مذاق کا وبال ان پہ ایسے پڑا۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ۔ تو پتہ یہ چلا کہ پہلے جو دشمنان دین تھے، جو نبی اپنے اپنے دور کے انبیاء کرام علیہ السلام کی اہانت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ختم کیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے گستاخ تھے، جتنی بھی کوئی اہانت کی کوشش کرتے تھے، ان کو میدان کارزار میں، ان کو مقابلے میں ختم کیا گیا۔ یعنی ریاست اسلامیہ کی یہ ایک ذمہ داری بن گئی کہ اس نے کسی بھی گستاخ کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ فتح مکہ کا موقع ہے، آپ کو یہ بات پتہ ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی اعلان کر دیا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم پہ کوئی بھی گرفت نہیں ہوگی، یعنی کوئی تمہاری پکڑ نہیں ہے، آج تمہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ سارے وہی لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، آپ کے دین کی، آپ کے ساتھ وہ سب کچھ کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود ان میں کئی افراد تھے جن کو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ کعبے کے ساتھ بھی چمٹے ہوں تو ان کو قتل کرنا ہے۔ وہ عمومی معافی سے ان کو علیحدہ کر دیا گیا۔ کیوں؟ کہ یہ سارے تقریباً سیرت نگار اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت میں پیش رہا کرتے تھے، اور جو اہانت میں پیش تھے، ابھارنے والے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنایا۔ باقی جو لوگ تھے جو پیچھے چل پڑتے ہیں دوسرے لوگوں کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی، انہوں نے اسلام قبول کر لی۔ ابو لہب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن گستاخی کس قدر گستاخی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب اس کے جو ہے نا پس منظر میں نازل فرمائی۔ اب وہ تھا، لیکن اس کی اولاد میں سے سب نے اسلام قبول کیا، صرف ایک عتیبہ بن ابو لہب تھا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اس کے علاوہ جتنے اس کی اولاد میں سے سب نے اسلام قبول کر لیا۔ اب کوئی یعنی یہ موازنہ تو کرے کہ باپ ہے تو وہ اس قدر مخالف ہے، تو اسی کے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں، اسی کی بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا رہی ہیں۔ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا مخالف تھا، کتنا استہزاء، اہانت، کوئی پہلو اس نے نہیں چھوڑا، لیکن اس کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والے پیدا فرمائے۔ اکرمہ بن ابی جہل، انہوں نے اسلام قبول کیا اور شرف صحابیت سے ان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا۔ اسی طرح یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے بھی ہدایت دے کے ان کو نواز سکتا ہے، لیکن جو اہانت کرنے والے لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو نہیں بخشا، اور ان کو اسلام کی دولت سے بھی اللہ تعالیٰ نے محروم رکھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی معافی سے بھی ان کو مستثنا قرار دیا کہ ان کے لیے معافی نہیں ہے، ان کو تم نے قتل کرنا ہے۔ حتیٰ کہ ان میں 2 عورتیں بھی تھیں، وہ بھی یہ کام کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کا، تو آپ نے ان کا نام لے کے بھی ان کو باقاعدہ یہ فرمایا کہ ان کو بھی قتل کیا جائے گا۔ حالانکہ ہم سمجھتے ہیں کہ عورت کو تھوڑی ریلیکسیشن ملنی چاہیے، کوئی سہولت ملنی چاہیے، لیکن جو گستاخ ہے اس کی معافی نہیں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں، مثلا لوگوں نے یہ بات اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک عورت نعوذ باللہ کوڑا پھینکتی تھی، یا آپ نے بات سنی ہے، نصاب کی کتابوں میں بھی موجود ہے، تو پھر وہ نہ آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھنے گئے تو وہ بیمار تھی، آپ نے اس کی بیمار پرسی کی۔ یہ واقعہ بنایا ہوا ہے، یہ کسی بھی حدیث کی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ پہلی تو یہ بات۔ پھر اس واقعے کی بنیاد پہ لوگ یہ کہتے ہیں، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو معاف کیا تھا اس عورت جو کوڑا پھینکتی تھی، اس کے آپ نے جب اس کا پتہ لینے گئے، ظاہر ہے آپ نے اس کو معاف کر دیا، تو پھر ہمیں بھی معاف کر دینا چاہیے۔ لیکن اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ ہمیں یہ اختیار نہیں ہے
کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرموں کو معاف کریں، ہمیں یہ اختیار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت کے تحت اگر مکی عہد کے اندر ان گستاخوں کو معاف کیا کسی بھی صورت میں، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، دیگر تھے، لیکن مدنی عہد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسے سمجھ لیں جب اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا، مدینہ کی ریاست نصیب فرمائی، تو اس وقت پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی معاف نہیں کیا، کسی بھی گستاخ کو معاف نہیں کیا، کیونکہ یہ رسالت پہ حملہ تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے پیغام رساں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ تھا، اور آپ کی حیثیت کو معاشرے کے اندر کم کرنا تھا۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جس کو میں نے بلند کیا ہے، جس کے ذکر کو میں نے رفعت دی ہے، اس کو یہ کائنات کے لوگ رفعت دیں اور بلندی دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنے سے ایک شخص اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی اس کا اسلام برقرار نہیں رہتا۔ اہانت تو بہت دور کی بات ہے، اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ایک شخص وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے کے متعلق اگر معمولی سی اپنے دل کے اندر تنگی محسوس کرتا ہے تو وہ بھی ایماندار نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، آپ کے رب کی قسم ہے کہ یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اس فیصلے کو تسلیم نہ کر لیں جو ان کے باہمی اختلافات میں آپ نے وہ کر دیا ہے۔ کوئی تنازع کھڑا ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دیں، اس فیصلے کے خلاف اگر ایک انسان اپنے دل کے اندر کوئی تنگی محسوس کرتا ہے کہ یہ جی میرے ساتھ جبر ہوا ہے یا میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، تو اس وجہ سے اس کی سوچ اور فکر کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ تو وہ ہیں جو باہمی تنازعات کے جھگڑوں کے فیصلے کے لیے ہے، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قانونی فیصلے ہیں جو آپ نے امت کے لیے جاری و ساری فرما دیے، مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ عورت کا نکاح وہ کسی بھی عمر میں ہو، جب وہ شادی کے قابل ہے تو اس کا نکاح ولی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ اب کوئی شخص وہ کسی بھی حیثیت کا مالک ہو، کسی بھی وہ ادارے سے تعلق رکھتا ہو، اب وہ اس فرمان کے خلاف اپنے دل میں گھٹن رکھے، جی یہ کیا ہے، عورت پہ یہ کیوں ایسے جبر کیا گیا ہے؟ جب مرد کو اجازت ہے تو عورت کو بھی ہونی چاہیے۔ اسی طرح نکاح طلاق کے مسائل میں بھی لوگ یہ پوچھتے ہیں، جی اگر مرد کو یہ اختیار ہے کہ وہ طلاق دے دے تو عورت کو اختیار کیوں نہیں ہے؟ یہ کیوں کا جو لفظ ہے یہ اگر تحقیق کے لیے ہے، بندہ کہتا ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے، یہ تو اور بات ہے، لیکن اگر یہ کیوں انکار کے لیے ہے تو پھر ایسے سمجھیں اس کا تعلق دین اسلام سے کٹ جاتا ہے، کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ یہ آواز اٹھائی۔ اور میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں، یہ جو اعتراض ہندوؤں نے کیا ہے، وہ ایک خاتون نے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی طرح کر دے اور اس کو ایسی عبرتناک سزا دے کہ دنیا دیکھتی رہ جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت اور عظمت کیسے بلند فرماتا ہے۔ تو یہ جو اعتراض ہے یہ صرف ان کی طرف سے نہیں ہے۔ آپ کو شاید پتہ ہو کہ بہت سے مسلمان کم علمی کی بنیاد پر احادیث پہ اعتراض کرنے کے لیے یہ اعتراض وہ بھی کرتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ان کی 6 سال کی عمر میں کیا ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عمومی ایک سوال پیدا ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر بھی، جو یہ مانتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی، 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، اور یہ وہ رشتہ تھا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا تھا۔ خواب دکھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، شادی کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا
کہ مجھے خواب میں تم دکھائی گئی تھی اور ریشم کے ایک کپڑے کے اندر تمہیں مجھے دکھایا گیا تھا، ریشم کے اندر۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر ٹھیک ہے، ایسا ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے، اس پہ میں اور آپ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے اعتبار سے سوچتے ہیں، اگر اس معاشرے کی طرف جائیں تو اس معاشرے کے اندر ایسے ہوتا تھا، اور آپ اگر تاریخ سے آشنائی رکھتے ہیں، سیرت آپ پڑھتے ہیں، کوئی بھی ایک شخص ایسا نہیں تھا جس نے اس دور کے اندر اس بات پہ اعتراض کیا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شادی جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عمر میں کیوں ہوئی۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا، کیونکہ اس دور کے اندر یہ ایک معمول تھا، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جو اس معاشرے کے اندر نہیں تھی، یہ معمول تھا اور ایسے ہوتا تھا۔ اگر آپ کو اس بات کا علم ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے لیے پیغام بھیجا تھا، یعنی منگنی کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 12 سال بڑے تھے، حضرت ابوبکر حضرت عمر سے 12 سال بڑے تھے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ بیوہ ہوئیں، ان کے خاوند وفات پا گئے، تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر کو آفر کی کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کریں۔ اب دیکھیں عمر کا کتنا ڈیفرنس ہے، کتنا فرق ہے، لیکن انہوں نے خود پیش کیا کہ ایسا کر لیں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں۔ تو یہ آج بھی عرب معاشرے کے اندر اس کو ایک عزت اور اعزاز سمجھا جاتا ہے کہ یہ عزت اور توقیر کی گئی ہے۔ دراصل ہم یہ بات سوچتے ہیں اپنے معاشرے کے مطابق، ہمیں اس معاشرے کے اندر جا کے اس بات کو اور اس حیثیت کو دیکھنا ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے غیر مسلموں کی طرف سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح کیے، تو اس کی حکمتیں اور اس کا فلسفہ جو تھا وہ کس قدر عظیم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے خاندانوں سے اپنے تعلق قائم کر کے ان کو اسلام کی دولت سے آشنا کیا اور حسن اخلاق سے، بہترین کردار سے ان کو اسلام کی دہلیز میں لے کے آئے، اور وہ ایک سلسلہ تھا جس سے تحفظ بھی ملا اسلام کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، ان میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم اگر ایسا کچھ سوچیں گے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر اعتراض ہوگا۔ اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وجہ سے جو حدیث ہے، اس کو جو ہمیں مواد ملا وہ تقریباً 1/4 حصہ دین کا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ اگر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھ آتی ہے کہ اس عمر کے اندر حافظہ قوی ہوتا ہے اور باتیں زیادہ یاد رہتی ہیں، اور یہ اس شخصیت کی عظیم بیٹی تھی جن کو عرب کے انساب ایسے یاد تھے کہ جیسے پہاڑے کی طرح یاد ہوتی ہے کوئی چیز، اس طرح سیدنا ابوبکر صدیق کو ہر ایک کا نسب یاد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعوت دینے قبائل کے پاس جاتے، سیدنا ابوبکر صدیق ساتھ ہوتے۔ اس دور کے اندر معاشرے کے اندر یہ بات تھی کہ نسب کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق جا کے پہلے ان کے نسب کے بارے میں بیان کرتے کہ ان کا یہ نسب ہے، ایسے ہے، ایسے ہے، یہ سلسلہ اس سے ملتا ہے، جا کے وہ پھر خوش ہوتے، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت وہاں پہ پھیلاتے تھے۔ تو ان کی لخت جگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جن سے نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور پھر وہ آپ کو پتہ ہے کہ اس عمر کے اندر سوالات زیادہ کرتے ہیں، اور جس کا یہ ذہن ہو، سوچ ہو میں نے کوئی حاصل کرنا ہے، وہ تو ایسے سمجھے کہ آفتاب رسالت کی کرنوں کو سمیٹ کر امت کے لیے محفوظ کر رہی تھی۔ یقین کیجئے وہ چاہتی تھی کہ کوئی نہ کوئی بات رہ نہ جائے، کوئی پہلو رہ نہ جائے۔ انہوں نے دین کا ایک وسیع حصہ امت کے نام کیا، اور کتنی تقریباً 58 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اس وقت تک وہ مسند حدیث پہ بیٹھ کے امت مسلمہ کو درس دیتی رہی، صحابہ کرام ان سے فتوے پوچھتے تھے۔
تو یہ کس وجہ سے ممکن ہوا؟ یہ وہ اللہ تعالیٰ کا وہی انتخاب تھا کہ اس عمر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ان کو یہ اعزاز ملا۔ تو اس کو اعتراض بنانا یہ کفار کی طرف سے تو ہے ہی، لیکن میں ان مسلمانوں کی بھی فکر اور سوچ پہ حیران ہوں کہ وہ بھی ایسا کہتے ہیں اور باقاعدہ اس پہ مضامین کتابیں لکھی ہوئی، اگرچہ اس کے جواب کے اندر بھی یہ سب کچھ موجود ہے۔ میں پھر ان کی بات بھی کروں گا۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو حضرت عائشہ کے اس پہلو پہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن آپ اگر آگے آئیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اعتراض کرنے والے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو ان کی مسلمان کے ہونے کے دعوے دار ہونے کے باوجود وہ حضرت عائشہ پہ ایسے اشکالات پیش کرتے ہیں۔ ان کا کیا کریں؟ ہمیں یہ تو بہت محسوس ہوتا ہے کہ ہندوؤں نے ایسا کیوں کیا؟ جو اسلام کے دعوے دار ہیں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر ازواج مطہرات کو کب معاف کیا؟ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کرام کو کب معاف کیا؟ تو اس وجہ سے ہم اگر غیر مسلموں کے خلاف سراپا احتجاج ہیں تو پھر ہمیں اپنے مسلمان جو ہیں لوگ اور جو اسلام کے دعوے دار ہیں ان کو سمجھانے کی بھی کوئی کوشش اور جستجو کرنی چاہیے تاکہ یہ سلسلہ جو ہے ختم ہو۔ اگر ہم یہ بات اپنے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، آپ کے خانوادے کی، آپ کے اہل بیت کی، آپ کے صحابہ کرام کی ناموس اور عزت کی قدر بٹھا دیں اور اس پہ متفق ہو جائیں تو یقین کیجئے کسی کافر کو یہ جسارت تک نہ ہو۔ وہ ایسا نہیں کر سکتے، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان بھی ایسے اعتراضات اور اشکالات پیش کرتے ہیں تو پھر ان کو یہ جسارت مل جاتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ، آپ کے جو احکام ہیں ان کے بارے میں اپنے دل کو صاف نہیں رکھتے، اس وجہ سے کہ یہ فلاں قول یہ میرے مطابق نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کی احادیث مبارکہ تو بہت یعنی ایک حیثیت کی حامل ہے۔ یہاں پہ تو ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر قرآن مجید کا کوئی حکم اپنے خلاف ہو تو اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا ہے، ہمیں دوسروں کا بھی محاکمہ کرنا ہے اور پھر اپنی صلاحیتیں اس بات پہ صرف کرنی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اگر ناموس رسالت پہ کوئی کام نہیں کرتے یا اس سوچ اور فکر کو یہ چھوڑتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، ایسے ہوتا رہتا ہے، تو میرے دوستو آپ اپنے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت نہیں پائیں گے، وہ محبت نکل جائے گی۔ اس محبت کو پختہ کرنے کے لیے ناموس رسالت پہ اپنا کردار ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ آپ کسی ایسی قوم کو نہیں پائیں گے جو ایمان بھی رکھتی ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، اس کے باوجود وہ ان سے محبت کرے جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہے، مخالف ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی بھی ایسا شخص وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرے اور ہمارے دل میں اس کے لیے محبت کا کوئی بھی پہلو ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسی قوم اس ہستی میں نہیں ہو سکتی، اس پوری کائنات کے اندر، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے پر ایمان کے دعوے دار بھی ہوں اور پھر ان سے محبت بھی کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے بیج کو بونا چاہتے ہیں، اس کو تناور درخت بنانا چاہتے ہیں، تو حرمت رسول کے لیے، ناموس رسالت کے لیے اپنا کردار ادا کیجئے۔ ایک صحابی تھے حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک جو ہے نا عورت کو اس وجہ سے قتل کیا کہ وہ احانت کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ نابینا جو ہے کہ یہ بہت نمبر لے گیا کہ اس نے ایک گستاخ رسول خاتون کو قتل کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ لا تقل الاعمى ولکنہ البصیر، اسے تم نے اندھا نہیں کہنا، یہ تو وہ شخص ہے جس کے اندر بصیرت موجود ہے کہ اس نے اتنا بڑا واقعہ انجام دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر رکھواتے، باقاعدہ ممبر رکھواتے اور ان سے کہتے کہ ان کی تم حجب کرو، ان کی توہین کرو، یہ ان کے لیے یعنی مشرکین کی اہانت کرو، یہ ان کے لیے
تیروں کی بوچھاڑ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور آپ پھر فرماتے ہیں اللہم ایدہ بروح القدس، اللہ تعالیٰ روح قدس کے ذریعے سے اس کی مدد فرما، جبریل کے ذریعے سے ان کی مدد فرما۔ تو یہ فریضہ آج ہم انجام دے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس پہ جو کردار ہو سکتا ہے، ٹرینڈ بنائیں، میسج بنائیں، ایسی باتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حرمت وہ معاشرے کے اندر پھیلا دیں۔ ان کو سب سے زیادہ غصہ اس بات کا ہوتا ہے کہ آج کا کوئی شخص جو مادہ پرستی کے اندر پھنسا ہوا ہے وہ اٹھے اور کسی بھی عہدے پر بیٹھ کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بات کرے، ان کو یہ برداشت نہیں ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم آئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو، آپ کی تعلیمات کو، آپ کی سیرت مبارکہ کو ہر سطح پہ پھیلائیں، عام کریں۔ اس سے بہتر حل ان کی اس دشمنی اور بغاوت کا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم احتجاج بھی کریں گے، ہم اپنے عمل کی اصلاح بھی کریں گے، ہم سنت اور حدیث کو اتنی اہمیت دیں گے کہ جس کے نتیجے میں ان کی ساری یہ جو کاوشیں ہیں یہ چکنا چور ہو جائیں، ان کے خواب ٹوٹ جائیں، بکھر جائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور زیادہ بلند ہو کے نکھر کے ان کے سامنے آئے۔ آج سے پہلے بھی اس جدید دنیا کے اندر جس نے بھی ایسی کوشش کی تو یقین کیجئے انہی کے علاقوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے دامن میں بہت سے لوگوں کو ڈال دیا۔ وہ جب تحقیق کرتے ہیں نا کہ یہ اہانت کس بات کی، کس وجہ سے، تو وہ جب تحقیق کرتے ہیں تو ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے بہت سے پہلو نکلتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے کسی نے سوال کیا کہ میرے دل کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، دل کہیں پہ ٹکتا نہیں ہے۔ انہوں نے اسے مشورہ دیا، انہوں نے کہا کہ تم سیرت نبویہ کو پڑھو، اس کی وجہ سے تمہارے دل کی کیفیات بدلنا شروع ہو جائیں گی۔ میں آپ سے عرض کروں گا آپ احتجاج کے لیے بھی تیار ہوں گے، آپ کے دل دکھتے بھی ہوں گے، لیکن اس کا مستقل حل یہ ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی احادیث مبارکہ اور آپ کا جو دین کو بپا کرنے کا، انقلاب لانے کا جو ایک طریقہ تھا، جو حکمت عملی تھی، اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عفت ہمارے دلوں میں کیسے بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت سے بھر دے، آپ کے دین سے ہمیں محبت نصیب فرما دے، آپ کی تعلیمات سے، اور ہم سب مل کے ایسا کردار ادا کریں کہ ان کی یہ حرکتیں اتنی چھوٹی چھوٹی محسوس ہوں کہ ان کو کوئی سننے کے لیے تیار بھی نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي